أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم اپنے سبق کا آغاز انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد 1 ہے، والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 51 کے اندر حدیث نمبر 5 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 417 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار وسائل، سہولیات، نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرما رکھی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کا صحیح ثمر جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور فلاح جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم چیپٹر نمبر 51 کر رہے ہیں۔ 51 نمبر چیپٹر ہم نے اپنی آخری مجلس میں شروع کیا تھا اور اس کی پہلی 4 احادیث ہم نے دیکھی تھی۔ تو چیپٹر نمبر 51 کا جو موضوع ہے وہ ہے باب الرجاء، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی توقع رکھنا۔ یہ چیپٹر ہے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اپنے پچھلی محفل میں، پچھلی مجلس میں، اور تھوڑا سا ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ کن معنوں میں ہے کہ نیک عمل کر کے، اچھے عمل کر کے، نیکیوں کے کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی کرے گا، اور آخرت میں تو ضرور اس کا اجر، اس نیک عمل کا، اس اچھے کام کا ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں نیک اجر دے گا۔ اس بات کی توقع اور اس بات کی امید رکھنا، یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے۔ اور اس ضمن میں تھوڑی سی تفصیل سے ہم نے بات بھی کی تھی کہ امید اور خوف جو ہے یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے لازمی و ملزوم ہے۔ امید رکھنے کا مطلب کہ نیک عمل کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو نیک عمل ہے یہ کہیں نامقبول ہو جائے، یا کوئی ہمارے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کی سزا جو ہے، اس کا خوف جو ہے وہ بھی اپنے دل میں رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جو لے کر چلے گا مومن، در حقیقت وہی ہے جو ایک تقوی والی زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے۔ اور ہم نے مثال دے کر پچھلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک مومن کے جو 2 پرندہ ہے، ایک جس طرح پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کے 2 پر جو ہیں، ایک پر اس کا امید ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی، اچھے اعمال کے اجر کی، جو وہ اچھے عمل کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا خوف ہے،
किसी भी किस्म का उसकी पकड़ का दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये जब दोनों, एक परिंदा जब जब तक दोनों परों में बैलेंस और तवाज़ुन नहीं होगा, वो परिंदे की परवाज़ जो है वो स्मूथ नहीं हो सकती, बल्कि वो परवाज़ मुश्किल होगी। इसी तरह से एक मोमिन जो है, जब तक वो उम्मीद और खौफ के दरमियान दरमियान अपने आप को गामजन रखता है इस सिरात मुस्तकीम पर, तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाता है और वो कामयाब होता है दुनिया में भी, और आखिरत में तो यकीनन फिर अल्लाह ताला उसके लिए कामयाबी के दरवाजे जो है वो खोलता है। तो ये चैप्टर जो हमने पिछली दफ़ा शुरू किया था, इसकी पहली 4 अहादीस हमने देखी थी। अ, अगर वक्त मिले तो वो आप सुनेंगे दोबारा से, वो जो हमारी मजलिस थी, तो आप याद दहानी के लिए मेरा ख्याल है हो जाएगा। आज हम अपना अगला सबक जो है, आज की हदीस, इस चैप्टर की 5 नंबर हदीस और इस वॉल्यूम के हदीस नंबर 417 जो है, उससे हम अपने सबक का आगाज करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसकी सही समझ हमारे दिलों में उतार कर हमें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस्लाह करने की और अपनी ज़िंदगी की अपनी फाइन ट्यूनिंग करने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक दे, आमीन। तो ये हदीस नंबर 417 जो है, ये हज़रत अबू हुरैरा से और हज़रत अबू साद खुदरी, इनमें से किसी एक से रिवायत है। यानी रावी जो है, उसके उसके नज़दीक ये शक है कि या तो ये अबू हुरैरा ने उसे बताया या हज़रत अबू सईद खुदरी ने। बहरहाल रिवायत ये है कि जब तबूक गजवा तबूक हुआ, यानी गजवा तबूक या तबूक के मुकाम पर जब पूरा लश्कर जो है, इस्लामी लश्कर वहां पर मौजूद था, ये गजवा तबूक जब हुआ, तो उस मौके पर सहाबा को सख्त भूख लगी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत फरमाए, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए, तो हम अपने ऊंट नहर कर लें या ज़बह कर लें और उनका गोश्त खाएं और चर्बी हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, कर लो, इजाजत दे दी। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और उन्होंने ये बात सुनकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह करेंगे तो सवारियां कम हो जाएंगी। अलबत्ता आप ये करें कि उनके बचे कुचे खाने का सामान मंगवाएं, फिर उन पर अल्लाह के लिए फिर उनके लिए अल्लाह ताला से बरकत की दुआ फरमाएं। शायद कि इस तरह अल्लाह ताला उनके लिए उसमें, यानी उस खाने में अल्लाह ताला बरकत डाल दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ठीक है। चुनांचे आपने चमड़े का एक दस्तरखान मंगाया और उसे बिछा दिया। फिर आपने सहाबा से उनके बचे कुचे ज़ादिरा रस्ते का सामान या बचा कुचा खाना जो है वो मंगवाया। बस कोई कोई मकई की एक मुट्ठी लेकर आया, कोई दूसरा खजूर की मुट्ठी लाया और कोई रोटी का टुकड़ा लाया है। यहाँ तक कि दस्तरखान पर इस तरह इससे कुछ चीजें जमा हो गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई और फिर फरमाया कि उसे अपने बर्तनों में डाल लो। पर सहाबा ने अपने बर्तनों में डालना शुरू किया, यहाँ तक कि लश्कर में उन्होंने कोई बर्तन ऐसा नहीं छोड़ा जिसे ना भरा हुआ हो। अलावा जीन सब ने खाया, यहाँ तक कि वो शेर हो गए और कुछ बच भी गया। हदीस का जो मतन जो है, यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये तो उसकी तफसील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोजज़े की। उसके बाद इस मौजू के ऊपर जो सही सबक जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये सब कुछ हो गया तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और जो बंदा जो बंदा भी कलमा तौहीद और रसालत के साथ अल्लाह को मिले, इस हाल में कि उसे उसमें कोई शक व शुबा ना हो, तो फिर उसे जन्नत में जाने से रोक दिया जाए, फिर उसे जन्नत में जाने से रोक दिया जाए। यानी ये एक अंदाज, एक खास अंदाज में है, ये सवाली अंदाज में ये बात की कि अगर कोई शख्स, बंदा जो है कलमा तौहीद और रसालत के साथ अल्लाह ताला को मिले, इस हाल में कि उसमें तौहीद यानी एक अल्लाह की वहदानियत और रिसालत, मेरी रसालत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरे नबियों की, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात हो रहा है कि रसालत में किसी किस्म का शक व शुबा ना हो, तो फिर उसे जन्नत में जाने से रोक दिया जाए। यानी ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो सीधा जन्नत में जाएगा।
اب اس حدیث کے جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. غزوہ تبوک جو ہے وہ ہم نے میرا خیال ہے کافی تفصیل سے اس کے اوپر پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے ایک اہم ترین مارکوں میں سے ایک مارکا تھا، جس میں ایک بہت بڑی 30 سے 40 ہزار، 25 ہزار بھی کہا جاتا ہے، 30 ہزار بھی کہا جاتا ہے، 40 ہزار، 30 سے 40 ہزار صحابہ کرام جو ہیں یا مسلمان جو مومنین ہیں ان کا ایک لشکر تھا. یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، مطلب فنڈ ریزنگ کے ذریعے سے اپنے مال و اسباب اکٹھا کر کے، سواریاں وغیرہ اکٹھی کر کے یہ سفر جو ہے وہ مکمل ہوا تھا، اور بہت زیادہ وسائل بھی نہیں تھے. اور وہاں پر تبوک میں جا کر جب قیام یا پڑاؤ پڑا ہوا تو ظاہر ہے 30 40 ہزار افراد کا روز کا کھانا پینا اور باقی سارے انتظامات، یہ ایک بڑا چیلنج تھا. تو پھر جب خوراک جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی تو یہ واقعہ جو ہے یہ موجودہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ذکر ہوا جو حدیث میں، یہ اس وقت ہوا. اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ذیلی قسم کی وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ، ان کے ساتھی جو ہیں وہ جو مشورہ دیتے تھے یا جو ان سے بات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات کو سنتے تھے، اور ان کے اوپر کئی دفعہ وہ ان کی باتوں کو مان کر اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتے تھے یا اس کے مطابق ان کی اجازت بھی دے دیتے تھے. جیسے یہ سب سے پہلے صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے کچھ جانور جو ہیں یا کچھ اونٹ جو ہیں وہ ذبح کر لیں تاکہ کھانے کے لیے گوشت وغیرہ حاصل کیا جا سکے، اور چربی جو ہے، چربی کو آٹے کے ساتھ ملا کر کچھ خاص ڈش وغیرہ یا ویسے اسٹور یا مختلف طریقوں سے یوز کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے ہمیں کچھ آسانی ہو جائے گی. تو ایک مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو. ظاہر ہے اس وقت کی ضرورت تھی، اور اس کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ مشورہ ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی. تو اب حالات کو بھانپتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک دوسرا مشورہ وہاں پر پیش کر دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم آپ جب اونٹ کو قربانی یا ذبح کرنے کے لیے آپ کہیں گے تو اس طرح سے سواریاں کم ہو جائیں گی، ابھی وقت اور بھی باقی ہے، پھر واپسی کا سفر بھی ہے اور باقی معاملات بھی ہیں. تو احتیاط کے تقاضے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنا ایک دوسرا مشورہ وہاں پر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اس بچے ہوئے کھانا جو ہے جو بھی تھوڑا بہت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی سے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ سے رحمت یا اس میں برکت کے لیے دعا کریں، کہ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت جو ہے وہ ضرور ڈال دے گا. اور یہ امید تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے برکت کی دعا کریں گے تو یقیناً اس میں برکت آئے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت عمر کا یہ جو مشورہ ہے اس کو بھی مان لیا، اور اس کے مطابق پھر انہوں نے یہ سارا جو ہے آگے معاملہ جو ہوا کہ وہ کھانے پینے کا جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا وہ اکٹھا کیا گیا ایک دسترخوان پر، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اور اس میں برکت ہوئی، اور ایسی برکت ہوئی کہ 30 40 ہزار کا جو ایک لشکر ہے وہ بھی سیر و شکر ہو گیا. انہوں نے اپنے سارے برتن بھی بھر لیے، پھر بھی وہ کھانا جو ہے وہ کچھ بچ گیا اس میں سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو ہے یہاں پر ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دو اور چھوٹی چھوٹی باتیں یا سبق جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ہیں. اور اس کے اگلے حصے میں اب جب یہ معجزہ رونما ہو گیا تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کرامت یا انہوں نے ان کا اپنا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی برکت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ جو ہے وہ عطا کر دیا گیا. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سب کے سامنے جب یہ واقعہ ہوا تو ان کے سامنے یہ بھی فرما دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی کوئی یہ شک میں نہ رہے کہ مطلب یہ تو معجزہ کچھ جو ہے کہ ادھر ادھر سے کچھ ہو گیا، یہ بلکہ اللہ ہی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ مجھے رسول جو ہے وہ مانا جائے، یقین رکھا جائے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر جو بندہ بھی کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے گا اس حال میں کہ اسے اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا، یعنی دنیا کی زندگی میں جس نے اس حال میں گزاری ہوگی
کہ اس نے اللہ کی توحید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کے رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں توحید و رسالت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے، اس حالت میں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو اس کے ذہن میں کبھی، تو پھر اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، یا اللہ تعالیٰ اس میں جنت کے جانے کے راستے جو ہے وہ آسان کر دے گا اور ڈائریکٹ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو دنیا میں اس کا یہ عمل جو ہے وہ اس کی بیس پر وہ امید کر سکتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ٹھہرے گا۔ یہاں پر دوبارہ سے ایک جو اہم نقطہ ہے توحید اور رسالت کا، کہ سب سے پہلا بہت دفعہ ذکر ہوا کہ قیامت کے دن یا آخرت کا دن جو ہے، جو گھڑی ہے، اس میں جو سب سے پہلی چیک لسٹ یا سب سے پہلا جو انٹری پوائنٹ ہے اس پورے ایک ماحول کا، یا اس پورے ایک معاملے کا، اس کے انٹری پوائنٹ کے اوپر جو چیک لسٹ ملے گی یا جو ایک فارم ہے، اس کے اوپر صرف دو ہی آپشنز ہے۔ کیا وہ انسان جو اس قیامت کی اس گھڑی میں داخل ہو رہا ہے، کیا وہ مشرک ہے یا کیا وہ موحد ہے؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا تھا، کیا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید جو ہے اس کے اوپر کاربند تھا؟ اگر تو وہ شرک کرتا تھا تو اس کو ایک دوسرے رستے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جو صرف جہنم کی طرف جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور پھر اس کے لیے کوئی اللہ کے ساتھ مکالمہ یا اللہ کے ساتھ جو بھی گفت و شنید ہوگی، وہ صرف جو ہے وہ مطلب مزید کلیریفیکیشن کے لیے، یا اپنے آپ کو وہ مطلب بچانے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا وہ انسان، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہی ہوگا۔ اور دوسری طرف جو کہ موحد ہوگا، جو کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا اور اس کے اوپر گامزن رہنے والا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ قیامت کے دوسرے باقی جو مراحل ہیں جس میں اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور دوسرے دیگر جتنے بھی مراحل جو لین دین ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فضل و کرم شامل ہوگا، ان ساری جو سٹیپس ہیں یا سٹیجز ہیں ان کو عبور کرتا ہوا پھر وہ یا تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے جہنم میں بھی جانا پڑے کچھ عرصے کے لیے، اگر اس نے کمزوری دکھائی دنیا میں کچھ معاملات میں، لیکن توحید کے اوپر وہ اپنے آپ کو کاربند رہا، اور رسالت کے اوپر اس نے اپنے آپ کو کاربند رکھا، تو پھر الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ضروری ہے سمجھنے کا کہ الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن ہم اس دنیا میں یہ مت سوچیں کہ اگر ٹھیک ہے ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ہم اگر گئے بھی جہنم میں، خدا نہ خواستہ تو تھوڑے عرصہ کے لیے جائیں گے، اب الٹیمیٹلی تو جنت میں چلے جائیں گے، کہ جہنم کا چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا عذاب بھی اس قدر شدید اور اس قدر سخت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک تو وہ چیک پوائنٹ جو ہے اس میں ہم نے موخد والا جو خانہ ہے اس کی طرف ٹک لگوا کے اس میں انٹر ہونا ہے، یہ کوشش کرنی ہے، اور پھر اس میں اپنا عمل جو ہے وہ اس طرح سے ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو سیدھا سیدھا اور آسان آسان تھا اور رحمتوں اور برکتوں والا جو خاص فضل و کرم والا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس ڈال دے، تاکہ وہ پہلے ہی بیچ میں مسلمان جو ہے وہ جنت کا حقدار ٹھہرے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہے، اور جس نے دنیا میں اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھا، تو اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ لیکن اس میں دیکھیں باتوں کے بیچوں بیچ میں ہمیں ایک خوف جو ہے اس کا بھی عنصر ملتا ہے کہ یہ نہ ہو دنیا میں اگر کوئی اس نے عمل کیا ہے تو اس میں کوئی ریاکاری یا دکھاوا یا کوئی لالچ دنیا کا یا دنیا کا نہیں، جو کام نیکی کا کام جو ہے، چاہے وہ کسی بھی کی طرح کا، چاہے وہ حقوق اللہ کے متعلقہ ہے یا حقوق العباد کے متعلقہ ہے، اپنی فیملی کے متعلقہ ہے، دوسروں کے لیے کسی کی مدد کرنا ہے، یا جو بھی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، چاہے ظاہری ہیں یا باطنی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اگر کوئی دنیا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا، تو بہت سارے حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کے لیے جو کام کرے گا اس کو دنیا میں اس کا رہ جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
تو لہذا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنا، اور پھر اس کے اوپر کاربند رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ اس چیپٹر کا بھی موضوع ہے، اور اس میں ہمیں یہ ایکسپلینیشن میں ہمیں یہ مل بھی گیا، یہ حدیث میں بھی۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 418 جو ہے، یہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی بدری صحابی تھے یہ حضرت عتبان بن مالک۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا تھا، اور میرے اور ان کے درمیان ایک ایسا برساتی نالا پڑتا تھا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تو اسے پار کر کے ان کی مسجد میں جانا میرے لیے دشوار تھا۔ اپنے گھر یا اپنا جو ان کا جو بھی گاؤں وغیرہ تھا جہاں پر وہ رہتے تھے، آبادی، تو وہاں سے وہ دوسری آبادی میں جا کر اپنی دوسری قوم جو ہے بنی سالم، اس کو وہ نماز پڑھاتے تھے وہاں پر مسجد میں جا کر۔ اور جب بارشوں کا زمانہ ہوتا تھا تو راستے میں کوئی کھائی کہہ لیں یا دو پہاڑوں کے درمیان ایک جو راستہ بنا ہوتا ہے، وہ جب بارش کا پانی گزرتا ہے تو وہ راستے ایسے جو ہیں بند ہو جاتے ہیں پہاڑی سلسلے میں یا ایسے ایسے مقامات پر، تو وہ پھر اس کو پار کر کے ان کے مسجد میں جانا ان کے لیے دشوار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے، اور وہ نالا جو میری اور قوم کے درمیان بارش آنے کی وجہ سے بہتا ہے، اسے پار کرنا میرے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ بس میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں کسی جگہ پر نماز پڑھا دیں، میں اسے اپنی جائے نماز بنا لوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میرا وہاں پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں مجھے گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ میری مجبوری بن جائے گی، تو گھر میں کس جگہ پر نماز پڑھوں، آپ اس میں جا کر ایک دفعہ کچھ نماز ادا کر دیں تو میں اس کو پھر مستقل طور پر اپنی نماز کی جگہ جو ہے نا وہ بنا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، میں عنقریب ایسا کروں گا، یعنی انہوں نے اس کو قبول کیا۔ پس دوسرے دن صبح کے وقت جب کہ سورج خوب چڑھ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی، میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی نہیں اور فرمایا تم اپنے گھر میں کس جگہ کو میرے نماز پڑھنے کے لیے پسند کرتے ہو؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ پسند کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا، اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ پس میں نے آپ کو خزیرہ ایک محسوس قسم کا کھانا ہے، خزیرہ کے لیے روک لیا جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اس طرح سے آپ آ کے گھر میں نماز پڑھا دیں، کچھ اس کو میں اپنی اس نماز کی جگہ کو میں اپنے لیے مصلی بنا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ وہاں پر گئے، وہاں پر انہوں نے ایک جگہ پر صف بنا کر باجماعت 2 رکعت جو ہے نماز ادا کی، پھر سلام پھیرا، اور پھر وہ حضرت اتبان بن مالک جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خزیرہ ایک کھانا جو ہے اس کے لیے روک لیا، اس کی پیشکش کی جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ جب معاملہ ہوا تو آس پاس کے گھرانوں نے بھی سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہے۔ پس ان میں سے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے ہیں تو لوگ بھی وہاں پر آنا شروع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ گھر میں بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا، اب اس ہجوم میں ایک آدمی نے کہا کہ مالک کو کیا ہوا؟ یہ مالک جو ہے، ایک تو اتبان بن مالک ہے جن سے یہ حدیث جو ہے روایت کی جا رہی ہے، یا جن کے جو راوی ہیں اس حدیث کے، یہ مالک جو ہے یہ کوئی اور مالک ہے۔ یہ مالک جو ہے مالک بن اس کا نام جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا، مالک بن دخشن ہے یا مالک بن دخیشن ہے،
یہ کوئی اور صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہ ایک آدمی نے کہا کہ مالک کو کیا ہوا کہ میں اسے یہاں نہیں دیکھ رہا۔ ایک دوسرے شخص نے کہا وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اور اس سے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مت کہو، تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضامندی کا طالب ہے۔ جب لوگوں نے اس کے اوپر شک کا اظہار کیا کہ وہ تو منافق ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت نہیں رکھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا اور ان سے کہا کہ یہ بات مت کہو، دیکھو اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رضامندی جو ہے وہ اس کا بھی طالب ہے، اس کو بھی خواہش رکھتا ہے، اس کی امید بھی رکھتا ہے وہ۔ تو اس شخص نے جواب دیا، حقیقت تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو اللہ کی قسم اس کی محبت اور اس کی بات چیت منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، یعنی وہ تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ منافق ہے یا نہیں، لیکن ہم تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ منافقین کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور منافقین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں نے شک کیا کہ وہ تو منافق ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس کے باوجود پھر دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے اس کو جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ یعنی جو اس دنیا کی زندگی میں صحیح معنوں میں نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کے اوپر جو جس نے شہادت دے دی اور جو اس کے اوپر گامزن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ تو ایسا شخص جو ہے، اس میں دوبارہ سے ایکسپلینیشن میں ہمیں ملتا ہے اس طرح کی احادیث کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں، الٹیمیٹلی اس کو جنت جو ہے ملے گی، یا تو پہلے ہی سٹیپ میں اور جنت میں چلا جائے گا، یا اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو پھر بعد کے دوسرے جو کچھ سٹیجز جو ہیں ان کو پار کرتا ہوا الٹیمیٹلی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر وہیں پر دوبارہ سے ہم یاد دہانی کے لیے بار بار دہراتے ہیں کہ یہ مت سوچا جائے کہ جہنم میں جا کر دوبارہ سے جنت مل جائے گی۔ جہنم جو ہے یہ بہت ہی ہولناک اور بہت ہی اذیتناک ہے، جس کا ایک لمحہ کیا اس کے اندر کیا اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ اس کو دور سے ہی اس کو دیکھ کر وہیں پر مطلب حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو لہذا اس طرح کی کوئی امید یا سوچ جو ہے وہ کوئی بھی پنپنے نہ پائے ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت جو ہے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی اس نے گواہی دی، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس میں ایک دوسرا نقطہ جو اس حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کی ظاہری کیفیت یا ظاہری اس کے لوگوں سے ملنا جلنا، کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا کیسے لوگوں کے ساتھ اس کی میل ملاقات ہے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے اس شک کا اظہار کیا یا اس بات کا اظہار کیا کہ وہ تو منافق ہے، کیونکہ وہ منافقوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا اور ان سے کہا کہ ایسا نہ کہو، ان کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ جو بھی ہیں، لیکن اس نے کلمہ جو ہے ظاہری طور پر اس نے کلمہ شہادت جو ہے وہ یعنی کلمہ توحید اور رسالت جو ہے، یہاں پر توحید کا یہ لا الہ الا اللہ کہ کلمہ جو ہے اللہ کی وحدانیت توحید جو ہے اس کا اقرار کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی ظاہری اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ امید رکھو کہ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، اور صحیح معنوں میں اگر تو وہ صحیح معنوں میں وہ اس پر کامجن ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ ظاہری اعتبار سے دوسروں کے اوپر ہمارے معاشرے میں بھی یہ کچھ جو معاملات جو ہیں ان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے اوپر جانے انجانے میں خام خواہ سے ہی ایسی باتیں جڑتے رہتے ہیں
دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی، تو ان سے احتیاط برتنی چاہیے، خاص کر دین کے معاملات میں یا خاص کر توحید کے معاملات میں، کیونکہ ظاہری دل کے معاملات جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کسی کو منافق قرار دے دینا یا کسی کو اس طرح کے القابات نوازنا، اس سے انتہائی احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید کی ایک حدیث جو ہے وہ میرے حال کافی دفعہ ہم نے ذکر کی ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایک مشرک جو ہے، کافر جو ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرتا کرتا لڑائی ہوتی رہی، اور کافی شدید لڑائی کے بعد آخر کار مشرک جو ہے وہ حضرت اسامہ کی تلوار کی زد میں آ گیا، تو اس مشرک نے یا اس کافر نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو لہذا انہوں نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد میں وہ سوچتے رہے یا ان کے دل میں ایک کھٹکاتا رہا کہ یہ مجھ سے معاملہ ہو چکا ہے، تو یہ میں کلیریفائی کر لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا لڑائی کے دوران، جنگ کے دوران۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے سارا واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن اس نے تو کلمہ پڑھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تو کلمہ پڑھ دیا تھا، پھر بھی تو نے اسے مار دیا، پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ بہت بڑی بات ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں اس کا واقعی اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے یا بات کو کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور وہ تیری جگہ پر ہوگا اور تو اس کی جگہ پر ہوگا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو دہرایا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر رنجیدہ اور اس قدر مطلب افسردہ ہوا، یا اس قدر میں ایسی میری کیفیت ہوگی کہ میری خواہش یہ ہوئی کہ کاش کہ اس سے پہلے میں کافر ہوتا اور ابھی ابھی میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور ابھی ابھی میں مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرے پچھلے گناہوں کے ساتھ یہ قتل کا گناہ جو ہے وہ تو دھل جاتا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکنا یہ ہمارے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے دائرہ اختیار میں ہے اور قدرت میں۔ لہذا ہم ظاہری اعمال اور ظاہری اعمال اور ظاہری اقوال و افعال کے اوپر ہم کو تھوڑا بہت اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں، لیکن اس کے بارے میں منافقت کا اور اس کے بارے میں کفر کا اور اس طرح کے معاملات میں کوئی فتوی لگا دینا، یہ کسی صورت بھی ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز رکھنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ یہ 419 نمبر حدیث جو ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، پس آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کی تلاش میں دوڑتی پھرتی ہے۔ قیدی آئے کچھ، اس میں ایک عورت تھی جس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، یا اس سے کھو گیا تھا، اسی گروہ میں کہہ لیں یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی، دوڑتی پھرتی، جب قیدیوں میں وہ کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور اسے اپنے دودھ پلانے لگتی۔ اسے بچے کو پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی وہ عورت جو ہے وہ اس قدر تڑپ رہی ہے، اس کی ممتا جو ہے کہ اپنے بچے کے لیے، اور جیسے ہی اس نے بچہ، اب یہ کون سا بچہ ہے یا کیا عورت کا یہ معاملہ ہے، مختلف اس کی تفصیلیں جو ملتی ہیں، ان تفصیلوں میں ہم نہیں پڑھتے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کا اپنا ہی بچہ اس کو ملا تھا یا کسی بھی بچے کو اس نے پکڑ کر دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ ساری تفاصیل جو ہے وہ موضوع سے ہٹ کر ہے، لہذا اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تو ایک ماں تھی
جس کے جس کی تڑپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ وہاں پر محسوس کی تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں پھینک دے گی، سوری، آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندو پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ ماں ماں کا جو پیار ہے، یا ماں کی جو شفقت ہے، ماں کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کو تو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کو الفاظ میں پیش کرنا جو ہے وہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، مطلب ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ماں کی محبت کے بارے میں، کیونکہ اس کی نظیر نہیں ملتی اپنے اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں جو اپنی، اور ایک ماں جو اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، تو ایک اللہ جو ہے وہ تو اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ مہربان ہے، جتنا کہ وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ ایک ماں سے کہیں زیادہ ہے، کئی کہتے ہیں کہ 70 گنا سے زیادہ، یا جتنی بھی زیادہ، باہر مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اگلی کچھ احادیث جو ہے ان میں ہمیں کچھ تھوڑا سا مزید اس میں مل جائے گا، لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ ایک ماں جو ہے اس دنیا کی زندگی میں اگر اپنے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، تو اللہ جو ہے وہ تو یقیناً بہت زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو لہذا اس کی مہربانی کی امید رکھنی چاہیے، لیکن پھر وہی بات کہ نیک عمل، ریاکاری کو چھوڑ کر کسی بھی دنیاوی مقصد اور دنیاوی جو فائدہ ہے، اس کو دنیا کے کسی معاملے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کرو، تو پھر اللہ کی اتنی زیادہ مہربانی اور اتنی زیادہ رحمت ہے کہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے امید جو ہے وہ ضرور رکھنی چاہیے، اس عمل کی مقبولیت کا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ آج کے دن میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سبق کو وائنڈ اپ کریں گے۔ حدیث نمبر 420 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو فائدہ فرمایا تو اس نے اپنی خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو اپنی خاص کتاب، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ تقدیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو سکتا ہے، لوح محفوظ ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے یا میرے غضب پر غالب ہوگی، یعنی میرا غصہ جو ہے اس کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ قابو پائے رکھے گی، میری رحمت جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی اس کے اوپر۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب اور غصے کے اوپر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے، مطلب وہ ایک یہ چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پوری کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اور کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کر سکے۔ اور لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے جس کو اختیار دیا ہوا ہے، کل جیسا کہ ذکر ہوا تھا امانت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے امانت، یہ اختیار جو ہے امانتاً انسان کو دیا ہوا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو تاکہ تمہیں آخرت میں اچھا انجام ملے، لیکن برے طریقے سے اس اختیار کو استعمال کرو گے تو پھر تمہیں آخرت میں سزا جو ہے وہ بھی بھگتنا پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو جب دیا تو اس اختیار کا اس قدر غلط استعمال کرتا ہے انسان کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، بلکہ اللہ کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔ غرض یہ کہ کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو کہ نان مسلمز میں بھی اور مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ ساری باتیں ایک بڑا قوی اور یہ مختار کل جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ جب دیکھتا ہے تو یقیناً
اس کا ایک غضب اور ایک غصہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی ہمیں بہت ساری آیات میں پتہ چلتا ہے. جو ڈرانے والا ہے، جو ڈرانے والی آیات ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے غصے کی طرف ہی اپنی توجہ دلاتی ہیں کہ وہ کس قدر مطلب سخت اذیت ناک سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے اوپر غالب ہے. کہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر نافرمانیاں اور اس قدر ناشکریاں اور اس قدر شرک اور ایسے معاملات کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر پھیلا رکھی ہے. اور اس رحمت کے تحت وہ ایسے ناشکرے لوگ بھی اور شکر گزار لوگ بھی، دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس رحمت کا فائدہ جو ہے اس دنیا میں اٹھاتے ہیں. لیکن یہ رحمت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دنیا کے اوپر جتنے انسان جو موجود ہیں ان سب کے لیے برابر موجود ہے. لیکن جب تک وہ دنیا میں، جب تک دنیا کی زندگی میں ہے، جیسے اس دنیا کی زندگی کا سفر ختم ہوگا تو پھر وہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ جو مہربانی ہے وہ صرف مومنین کے ساتھ، موحدین کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی. لیکن مشرکین اور دوسرے جو کافر، ان کے لیے پھر وہ رحمت جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو لہذا دنیا میں ہمیں اللہ کی اس رحمت جو ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے امید رکھنی ہے، اپنے آپ کو اسی رستے کے اوپر گامزن کرتے ہوئے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیک اعمال کا ایک اچھا اجر یا صلہ جو ہے وہ ہمیں ضرور دے گا. تو لہذا ہم یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب اور غصے کے اوپر غالب ہے. تو اس رحمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی امید لگا کر رکھنی ہے کہ وہ ہمارے جو نیک کام ہیں ان کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آخرت میں مطلب جنت جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو باتیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اجازت چاہتے ہیں پھر، اگر کوئی اہم نقطہ نہیں ہے تو ضرور انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اس دنیا میں. جو ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری خاص مدد فرمائے. جو ہمارے نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے میسر کرے. اور ایسا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عطا فرمائے جس کو ہم دنیا میں بھی اچھے طریقے سے استعمال کریں اور جس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو. اللہ اپنے رزق اور اپنی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرمائے. جو دنیا میں ہے ان کو بھی صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.